السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عہد الفت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے اس میں معافی کی کیا بات ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ یہ چھوٹا بالو میرے پاس سوئے گا۔ آ جاؤ، وہ مسکرا کر کہتی ساحل کو اندر آنے کی جگہ دی۔ اللہ تمہارے اچھے نصیب کرے۔ ہارون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتا وہاں سے چلا گیا تو تقویٰ نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا۔ آؤ آج میں آپی کے ساتھ سوؤں گا، آپ مجھے کہانی سنائیے گا پلیز۔ ساحل ساتھ تکیہ رکھ کر لیٹ کر تقویٰ کو دیکھتا بولا، اور تقویٰ کو لگا اللہ پاک نے اسے اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس معصوم پھول کو بھیج دیا اس کے پاس۔ ضرور، وہ مسکراتی پاس لیٹی اور پھر اسے پیاری پیاری کہانیاں سنانے لگی کہ ساحل کی آنکھیں نیند سے آخر کار بوجھل ہو گئیں، پر پھر بھی وہ ہوں کر رہا تھا۔ آپی آپ کو میرے ماموں کیسے لگتے ہیں؟ اچانک دماغ کے خیال دینے پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور پوچھا۔ تقویٰ گڑبڑا گئی۔ یہ کیسا سوال ہے ساحل؟ اس سے پسند نہیں آیا اس کا یوں پوچھنا، پر وہ تو بچہ تھا، شاید ایسے ہی اپنے ماموں سے محبت کے لحاظ سے اس کی بھی رائے چاہتا تھا۔ پلیز آپ ہی بتا دینا، پھر میں مطمئن ہو جاؤں فیوچر سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ منت کرنے لگا۔ تقویٰ الجھ گئی۔ فیوچر مطمئن؟ وہ بچہ کون سے سوچے رکھ کر بیٹھا تھا؟ آپ دوسروں سے پوچھ لیں، مجھے نہیں معلوم۔ تقویٰ جھجک گئی۔ گڑبڑ محسوس کرتے سب سے پوچھا ہے، اب آپ کی باری۔ یہ ساحل نے صرف اسے مطمئن کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ اوہ، تقویٰ نے سکھا سانس لیا۔ اچھے ہیں۔ آج سائم سے بروقت بچانے پر وہ اسے سچ میں اچھا لگا تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی نظروں کا حوصلہ افزائی کرتی وہ اس لحاظ سے اسے ناپسند کرے گی۔ وہ جانتی تھی، پر آج کے واقعے پر بہت مشکور تھی۔ سچ؟ ساحل خوشی سے چہکا۔ مجھ تقویٰ مسکرائی اور اس کے بال سنوار کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھینک یو آپی، اب میں سو جاتا ہوں۔ وہ مہکتا چہکتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر تقویٰ چھت میں لگے فین کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنی بری آنکھوں پر پلکیں گرا لیں۔ وہ تکیے میں منہ دے کر سسک رہی تھی۔ دل کر رہا تھا ابھی جائے اور چیخ کر حیدر کے سامنے کہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے، تو اسے کیوں اس کی محبت نہیں دکھ رہی؟ کیونکہ وہ تقویٰ کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک عام سی سامنے لڑکی جو فیشن لفظ سے دور دور تک ناواقف تھی۔ گائے بھینسوں میں پلنے والی وہ لڑکی اس سے ٹکر لگا رہی تھی۔ دوست میں سے ناگن بن گئی تھی اس کے لیے۔ اللہ کرے تقویٰ تم کہیں مر جاؤ، میری خوشیوں کے دشمن نہ تم ہوتی نہ ہی حیدر مجھے اگنور کرتا۔ وہ روتی ہوئی بڑبڑائی اور اٹھ کر ٹیبل سے فون اٹھا کر اس میں لیے گئے کھڑکی سے حیدر کی تصویریں دیکھنے لگی جو وہ روز لیتی تھی صبح۔ تمہیں میری محبت کیوں نہیں دکھ رہی حیدر؟ تصویر پر لب رکھتی وہ سسکی۔ میں تمہیں ایسے ہی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، تم صرف میرے ہو حیدر، صرف میرے۔ وہ پاگلوں کی طرح موبائل اس کی تصویر کو زوم کر کے باتیں کرتی رہی تھی۔ تمہاری دلہن میں ہی بنوں گی، میں بنوں گی عائشہ حیدر۔ اس کی تصویر کو دل سے لگاتے ہوئے عزم سے بولی۔ اگر تم نے تصور میں بھی حیدر کے بارے میں سوچا تقویٰ، تو تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی اپنی قسمت پر رو گی۔ وہ خیالوں میں ہی تقویٰ سے مخاطب تھی۔ کیسی طبیعت ہے ڈارلنگ؟ لیلا اس کے گال پر انگلیاں پھیرتی بولی۔ سائم جو اپنی بند آنکھوں میں بھیگے پلکیں اور بری سرخ آنکھوں میں غصہ کرب خوف دیکھتا اور ایک دلکش سراپے میں کھویا ہوا تھا، آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی خود پر جھکی لیلا کو پایا۔ اس کی نیلی لہو رنگ آنکھیں لیلا کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں، پر اس نے بھی وہ بری آنکھیں دیکھ رہی تھی تبھی خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ لیلا کا دل جھوم اٹھا اور اسے خود کو تکتا پا کر وہ اس کی آنکھوں کے نیچے نیلے نشان پر انگلیاں پھیرتی سوجی گال کو دیکھنے لگی۔ وہ اس پر کافی جھک تھی کہ دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بھول جاؤ اسے، ہم اپنی لائف آگے بڑھاتے ہیں ڈارلنگ۔ اس کے لبوں پر جھکتی وہ کہنے لگی کہ سائم آواز پر ہوش میں آتا اسے جھٹکے سے پیچھے پھینکا کہ لیلا جو بیڈ کے کنارے پر ٹکی تھی آہ کے ساتھ نیچے قالین پر گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ دھاڑتا وہ غیظ و غضب کی حالت میں اٹھ بیٹھا اور شوق میں نیچے پڑی لیلا کو گھورا۔ یہ کیسے بیہیو کر رہے ہو تم سائم؟ لیلا سے ناشتے کی ٹرالی اندر لاتی ملازمہ کے ساتھ مسز وہاج لیلا کو نیچے سے اٹھاتی غصے میں دیکھتے سائم سے کہا۔ ہانیہ جانتی تھی کہ سائم کو کوئی دلچسپی نہیں لیلا میں، یہ بس اس کی دوست کی بیٹی ہونے پر اس نے اسے بے عزت کرنے کے لیے لیلا کی جانب پیش قدمی کی تھی، اور وہ تو جسے انتظار میں بیٹھی تھی کسی درخت کے پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گری۔ اب تو اس کی دوست رابیل اور جو ایک سوشل ورکر تھی اپنی بیٹی کے لیے سائم کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور لیلا نے بھی اپنے ہمسفر کے روپ میں اسے آنکھوں میں سجا لیا تھا۔ کس خوشی میں تم دونوں اندر آئی ہو؟ وہ پاؤں نیچے رکھتے ناگواری سے دونوں پر نظر ڈال کر پوچھنے لگا۔ میں ناشتہ دینے آئی ہوں اور ڈاکٹر بھی آنے والا ہے تمہارے چیک اپ کے لیے، مسز وہاج ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتی ناشتہ ٹیبل پر رکھتی بولی۔ کیوں چیک اپ؟ وہ آئینے میں اپنے خوبصورت چہرے پر نیلے سرخ نشانوں کا جائزہ لیتے ابرو جھکا کر پوچھا۔
مجھے کون سی بیماری ہو گئی جو ڈاکٹر آئے گا؟ اسے تمسخرے سے پلٹ کر پوچھا۔ اللہ نہ کرے پرنس، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مسز وہاج نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور وہ تو ہنس پڑا مذاق اڑانے والے انداز میں۔ ریئلی؟ اس نے خاموش کھڑی لیلا پر نظر ڈالتے کہا۔ تمہارے چہرے پر جو چوٹیں آئی ہیں ان کے لیے تمہارے ڈیڈ نے کہا ہے چیک اپ۔ اپنے شوہر کے آرڈر اپنے پاس رکھو، میرا دماغ خراب مت کرو، اب نکلو۔ وہ گستاخ لہجے میں کہتا ہی نے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ مسز وہاج کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ لیلا تم سے ملنے آئی ہیں؟ انہوں نے دبے ہوئے لہجے میں بات بدلی۔ میں دیکھ چکا، سیم ڈریس نکالتے ہوئے بولا۔ اب جاؤ، کیوں سر پر سوار ہو؟ وہ سر ہلاتی باہر نکلی۔ اب اگر وہ چیک اپ سے منع کر گیا تھا تو زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کرتا وہی تھا جو سوچتا تھا، باقی سب جائے بھاڑ میں۔ تم کیوں آئی ہو؟ لیلا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے، آنٹی نے کہا تھا تمہیں چوٹیں آئی ہیں، تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے سائم اس جھوٹی لڑکی کا پیچھا؟ وہ مڈل کلاس کیا تمہارے اسٹینڈرڈ کی ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا کر وہ عائشہ کا سوچتے تلخ ہوئی۔ آئی نو وہ میرے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، بٹ ناؤ یو ڈونٹ وری بیبی، میں اس کی جگہ اصل شرط والی پر واپس آ رہا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ جیلی میرے پاس بہت ہیں، اب اصلی والی کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تقویٰ کو سوچ کر کہہ رہا تھا۔ یہ ٹھیک رہے گا، اس سے مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں، جیت کر لوٹنا شرط ہمیشہ کی طرح۔ لیلا تقویٰ معمولی شکل و صورت والی لڑکی کا سوچتی ہوئی مسکرائی۔ یہ تو شکر تھا اس عائشہ سے جان چھوٹی اس کی۔ کہیں چلیں؟ اپنی گردن پر جھکے سائم کو گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی وہ بولی کہ اس نے مداخلت پر بد مزہ ہوتے اسے پیچھے جھٹکا دیا۔ مجھے یوں نہیں جانا ہے بہت خاص انسان سے جواب وصولنے۔ وہ کہتا ڈریس لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ میں بھی چل رہی ہوں، لیلا پیچھے سے بولی اور تب تک بیٹھی رہی جب تک وہ فریش ہو کر باہر نہ نکلا۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھی تو سائم نے اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا اور ریڈی ہو کر خود پر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ تمہارے چہرے کے نشان، مجھے لگتا ہے آج تمہیں نہیں چلنا چاہیے۔ پرس اٹھاتی اسے کلائی میں گھڑی باندھتے دیکھ کر بولی۔ میں بھی وہی علاج کروانے جا رہا ہوں، معنی خیزی میں مسکراتے اس نے اپنے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرتے پیچھے کی جانب کیے۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے جھانکتے اس کا پورا چوڑا سینہ لیلا کو بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، پر وہ بے حس بنا اپنے کام میں مصروف تھا۔ نکلو۔ شراب کے 2 گھونٹ لے کر اسے چلنے کا اشارہ کرتے پیچھے خود بھی باہر آیا اور لاؤنج سے گزرتے ہمیشہ کی طرح اس کی سیٹی کی دھن ناشتے کی ٹیبل پر موجود وہاج صاحب کو بہت کچھ یاد دلا گئی کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح ساکت رہ گئے۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد وہ کچن میں آئی۔ ناشتہ تو روز ہی وہ بناتی تھی، پر آج مہکار بھابی کی غیر موجودگی میں کچھ ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی تھیں، جیسے کہ ساحل کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا، ہارون بھائی اور اس کے لیے ٹفن بنانا، اور پھر روز کی طرح سائرہ بیگم کو ڈریس پریس کر کے دینا۔ پہلے جا کر آنٹی کا ڈریس پریس کر کے آتی ہوں ورنہ لیٹ ہونے پر ناراض ہوں گی، اور سوچتی واپس کچن سے باہر نکلی، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی کہ جتنا ہو سکے وہ کسی کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر الماری سے پہلے ہی پریس کے لیے رکھے سائرہ بیگم کے سوٹ کو اٹھا کر جلدی سے پریس کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ فارغ ہوئی وہاں سے اور جلدی سے ڈریس ہینگ کرتی جیسے دبے پاؤں آئی ویسے ہی چلی گئی بغیر سائرہ بیگم کی نیند میں خلل ڈالے۔ کچن میں اور جلدی ہاتھ چلاتی ہے پہلے آٹا گوندھ کر وہ ہارون بھائی کے لیے پراٹھا بنانے لگی۔ پہلے حیدر ہوتا تھا تو وہ بھی شوق سے کھاتا تھا، پر اب وہ صرف ہارون کے لیے بنا رہی تھی۔ سائرہ بیگم اور ساحل کا تو ہلکا پھلکا ہی ناشتہ کرتے تھے۔ ناشتہ بنانے سے فارغ ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر سجانے لگی اور پھر ہارون بھائی کے بند دروازے پر نوک کیا۔ بس گڑیا 2 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ ساحل کو اٹھا دیں، اسے اسکول جانا ہے۔ ہارون کی آواز دروازے کے اس پار آئی تو تقویٰ مسکراتی چلے گی۔ ساحل کو تیار کر دیا۔ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے تقویٰ سے سائرہ بیگم نے پوچھا۔ تقویٰ چاہ کر بھی ان کے لفظوں میں تلخ اور ناپسندیدگی محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ تو بولنا چاہتی تھی پر شاید کبھی بول نہ پائے گی اگر یہاں رہی تو۔ جی آنٹی، اسے جگانے ہی جا رہی تھی وہ نظریں جھکا کر بولی۔ ایک تو سستی تمہارے رگ رگ میں بھری ہے، مجال ہے یہ کوئی کام بغیر کہے کر جاؤ، جلدی جاؤ، بچہ لیٹ ہو جائے گا، ہفتے کا پہلا دن ہے۔ غصے سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تو تقویٰ نے پاؤں کی رفتار بڑھا دی۔ ساحل اٹھا، اسکول جانا ہے۔ وہ مسلسل اسے اٹھانے کی کوشش میں تھی پر ساحل تک کے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، البتہ کسمسا کر سو جاتا۔ ساحل آپی کو تنگ مت کرو، بچے اٹھو، دیکھو ٹائم بہت ہو گیا ہے، دادی ماں ناراض ہوگی۔ اس کے گال تپ تپاتی وہ التجائی انداز میں گویا ہوئی کہ اس بار شاید ساحل کو بھی اس پر رحم آ گیا۔ السلام علیکم، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تقویٰ محبت سے بولی۔ وعلیکم السلام آپی، آپ تلاوت کتنی پیاری آواز میں کرتی ہیں، میں تو تب کا جاگ رہا تھا اور آپ کو سن رہا تھا۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، مجھے بھی ایسے پڑھنا سکھائیں نا۔ ساحل اس کے سانولے رنگ کو تھام کر مسکراتے معصومیت سے بول رہا تھا اور تقویٰ مسکراتی اس کی روشن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ضرور شہزادے، آپ بابا کو کہیں وہ آپ کو کسی قریبی مدرسے میں ایڈمٹ کروائیں، پھر آپ مجھ سے بھی پیاری آواز میں تلاوت کریں گے۔ اس کے بال سنوارتے وہ بولی تو ساحل خوشی سے سر ہلانے لگا۔ آج ہی میں ماما پاپا سے کہوں گا، مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز بھی
وہ اسے بیڈ سے اٹھاتی لے جانے لگی کہ وہ جوش و خروش سے بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، ہارون بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ اسے روم میں لائی اور اسے تیار کرنے لگی اسکول کے لیے۔ آ گیا میرا شیر پتر اسکول کے یونیفارم میں مبلوس ساحل کو ڈائننگ ٹیبل پر آتے دیکھ کر ہارون مسکرا کر بولا، السلام علیکم۔ پر تقویٰ اور وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے تو ہارون ہنس پڑا۔ وعلیکم السلام۔ ہارون اور سائرہ بیگم دونوں نے اسلام کا جواب دیا اور تقویٰ مسکراتی کچن میں چلی گئی ٹفن ریڈی کرنے۔ سنو لڑکی، یونیورسٹی جانے سے پہلے کچن کی صفائی کرتی جانا ورنہ مہکار کو مشکل پیش آئے گی کھانا بنانے میں۔ ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھاتی سائرہ بیگم تقویٰ سے بولی تو وہ سر ہلا گئی اور پھر کچھ دیر بعد سب کام نپٹا کر وہ یونی کے جانے کے لیے تیار ہونے لگی بغیر ناشتہ کیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کینٹین سے کھا لے گی، وقت اتنا بچا نہیں تھا ورنہ وہ یہاں سے کر لیتی۔ اگر لیٹ ہوتی تو ڈاکٹر عبدالواحد کو کلاس مس ہو جاتی، وہ جو بہت امپورٹنٹ تھی۔ حجاب کرنے کے بعد اوپر بلیک چادر اوڑھ کر وہ پاؤں میں جوگر پہن کر سائرہ بیگم کو اللہ حافظ کہتی باہر آئی۔ عائشہ کے ساتھ جانا تو پاسبل نہیں تھا، اس لیے اللہ کا نام لے کر نظریں نیچے کی وہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے باہر نکلی اور پھر یونی کے گیٹ کے سامنے رکتے اس نے شکرانے کا سانس خارج کیا۔ فرسٹ اور سیکنڈ پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد پیٹ میں روتے چوہوں کی شکایت پر اس نے اپنے قدم کینٹین کی جانب بڑھائے، پر اس کے قدم ٹھٹک رہ گئے جب کینٹین بوائے سے بات کرتے سائم اور اس کے گروپ کو دیکھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس نے آس پاس نظریں گھمائیں تو کچھ فاصلے پر موجود ایک ٹیبل پر عائشہ کو پایا، جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی اس کے ساتھ ہوتی تھی، پر آج اس کے بغل والی سائٹ خالی تھی۔ عائشہ نے اس پر سرسری نظر ڈال کر پھر سے اپنی گفتگو میں مشغول ہو گئی جسے وہ اسے جانتی ہی نہیں تھی۔ تقویٰ کے دل میں چنک سے کچھ ٹوٹا۔ میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا بھائی ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ ایک سرد سانس خارج کرتے وہ آگے بڑھی، یار میں نے سنا ہے تم ڈاکٹر بن کر گاؤں والوں کے لیے ہاسپٹل بنوا رہی ہو، ایک ہمارے گاؤں میں بھی بنوا دینا، قسم سے غریبوں کی دعائیں ملیں گی۔ پاس سے ہی یہ لفظ تقویٰ کے کان میں پڑے اور ساتھ قہقہوں کا طوفان اٹھا۔ تقویٰ نے لب بھینچ کر ایک نظر ان میں ہنستی عائشہ پر ڈالی۔ یہ سچ تھا، جو دل کے راز جان لے وہی پلک جھپکتے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اس کا مقصد جان کر اب اسے مذاق کا نشانہ بنا رہی تھی، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، ہونی چاہیے تھی۔ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر مجھے سونا یاد آ رہی ہے، کیا کہتی تھی؟ ہاں میں بھی امیر ہوں، میرے پاس 10 مرغیاں، 20 انڈے، 40 گائے، 60 بھینسیں اور سب سے بڑھ کر میرے پاس میرا بھائی ہے جو ان مرغیوں بھینس گائے سے بڑھ کر ہے۔ کینٹین کے ساری فضا میں قہقہوں کا شور تھا اور جو خاموش تھے وہ بھی ہنس رہے تھے اور اس لڑکی کا جملہ درست کر رہے تھے کہ اتنے نہیں اتنے بولتے ہیں۔ تقویٰ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ کینٹین پر آئی اور کانپتے ہاتھوں سے آرڈر دیتے بیگ سے پیسے نکالے۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، نہ ہی اپنی حیثیت پر شرمندہ تھی، وہ صرف پاس کھڑے وجود کی پرتپش نظروں سے وحشت زدہ تھی۔ جانتی تھی اس مذاق کے بعد سب کی نظریں اس پر ہیں، پر وہ کوئی رسپانس نہیں دینے والی تھی، یہ تو طے تھا۔ گوبر کے اپلے بنا کر تھوپنے والیاں بھی ڈاکٹر بننے آئی ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ ایک کی حیرت کا اظہار پر دوسروں نے کی کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ سائم خاموش کھڑا تقویٰ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ اس کا گروپ تقویٰ کو دیکھ کر وہاں سے دور ہو کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ تقویٰ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی کہ سائم نے اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ آہ کے ساتھ وہ توازن برقرار نہ رکھتے منہ کے بل گرنے والی تھی کہ لڑکوں لڑکیوں سے بھری کینٹین میں سائم نے آگے بڑھ کر بروقت اسے کمر سے جکڑا۔ اس سین کو دیکھتے ہر طرف سناٹا چھایا اور عائشہ کے ساتھ باقی لڑکیاں بھی سائم کے اظہار میں تقویٰ کو دیکھ کر انگشت بدنان ہوئیں۔ البتہ ایس گروپ نارمل ہوئے بیٹھے تھے اور تقویٰ سانس روکے اپنی کمر پر سائم کو بچھو جیسی انگلیاں کی سخت پکڑ میں مچل کر دو رہی۔ وحشی اگلے ہی وہ چلائی اور چٹاخ کی آواز پر ماحول میں سکوت پھیل گیا۔ سائم سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کی جرأت اور تھپڑ پر ششتر گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، البتہ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشی کہنے پر لہو نکل آیا۔ اور تقویٰ سانس روکے اپنی کمر پر سائم کی بچھو جیسی انگلیوں کی سخت پکڑ میں مچل کر دور ہوئی۔ وحشی اگلے ہی لمحے وہ چلائی اور چٹاخ کی آواز پر ماحول میں سکوت پھیل گیا۔ سائم سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کی جرأت اور تھپڑ پر ششتر گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، البتہ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشی کہنے پر لہو نکل آیا۔ دیکھا ایک دیہاتن کا کمال، ایک قہقہے کے ساتھ اچانک ہی طوفان اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے پروفیسر؟ ڈاکٹر عبدالواحد کی دھاڑ پر ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ پروفیسر سائم زیدی نے مس تقویٰ کو گرنے سے بچایا اور مس تقویٰ نے الٹا اسے وحشی کہہ کر تھپڑ مارا۔ ایک لڑکا جلدی سے کھڑا ہو کر بتانے لگا، پروفیسر نے روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھا اور غصے میں بڑے کھڑے سائم زیدی کو۔ عائشہ بے حس بنی بیٹھی تھی جیسے وہ کسی اور کا واقعہ دیکھ رہی ہو۔ ڈین آفس میں آؤ تم دونوں۔
پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد غصے سے کہتے چلے گئے۔ اب ان کے جہاں پر سب حیران کھڑے تھے۔ سائم، لیلا بھاگ کر پاس آئی اور اپنی اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب دیکھ کر وہیں رک گئی کچھ فاصلے پر۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں اور تمہارے اس عاشق کو، اور اچھے سے وحشی کا مطلب بھی سمجھاؤں گا میں تمہیں، سائم کہتا وہاں سے چلا گیا اور تقویٰ آنسو صاف کرتی سرگوشیوں میں دھیان دیے بغیر اپنا بیگ اوور آل نیچے سے اٹھاتی ہوئی ڈین کی آفس کے جانب قدم اٹھائے۔ سر سائم زیدی چلا گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ وہاں کھڑی تقویٰ پر نظر ڈال کر پروفیسر سے بولی تو وہ سر ہلا کر رہ گئے اور ڈین کو دیکھا۔ آپ نے سائم زیدی پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ غصے سے پروفیسر تقویٰ سے پوچھنے لگی۔ پروفیسر، انہوں نے جان بوجھ کر مجھے گرایا، اور پھر وہ کہتی سر جھکا کر آنسو بہانے لگی، پر اس کے آدھے ادھورے لفظ انہیں کافی کچھ سمجھا گئے۔ سائم زیدی کی شہرت سے تو وہ پہلے ہی واقف تھے۔ ہمیں اب چیف جسٹس صاحب کی نہیں سننی، ہمیں ایکشن لینا ہی ہوگا سائم کے خلاف۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد تقویٰ سے کچھ سوالوں کے بعد اسے جانے کی اجازت دیتے پرنسپل سے بولے تو وہاں سب اس کی بات پر متفق ہوئے، اور پھر مسئلے کا حل سائم زیدی کو یونیورسٹی سے نکالنے کا ہی بچا۔ اسے کافی بار وارن کیا گیا تھا، پر پھر بھی اس کی حرکتیں وہی تھیں۔ بہت اچھا بدلہ لیا ہے بھائی، اور کتنوں کو یوں ذلیل کر کے اپنے پیچھے گھمانے کا ارادہ ہے۔ ویسے مجھے تو سخت حیرت ہے، ایسا کیا کر دیا کہ حیدر اور سائم دونوں کی نظریں تم سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ عائشہ تقویٰ کا راستہ روک کر اس سے تلخ لہجے میں حیرت سے بولی۔ تقویٰ نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائی۔ مہربانی ہوگی اس وقت مجھ سے بات نہ کرو، تقویٰ ناگواری سے کہتی جانے لگی۔ کیوں؟ یونی والوں نے بھی تمہارا مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے، جس سے واپس تمہیں دھکے دے کر گاؤں کے گند کے گاؤں میں پھینک رہے ہیں۔ اس کی کلائی پکڑ اور مسخرے سے بولی۔ تقویٰ نے مڑ کر اپنی کلائی کو دیکھا اور جھٹکے سے چھڑوایا۔ شہر کی رونق بننے میں سے گاؤں کا گند ہی بہتر ہے، مجھے برا نہیں لگا، پر ایک بات بتاؤں تمہیں، رات کو میں سوچ رہی تھی ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو تم مجھ سے اس طرح بیہیو کر رہی ہو، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ شکر ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی، لوگوں کی طرح مجھے زیادہ کھوجنا نہیں کرنی پڑی کہ تم خالص ہو یا کھوٹا سکہ۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے گاؤں کے مذاق بنانے پر تم مجھے بے عزت کر رہی ہو؟ وہ ہنسی۔ عائشہ نے مٹھیاں بیچ کر اسے دیکھا۔ جو تمہاری طرح تھی وہ ضرور ہنسی، پر ذرا دوسری طرف بھی دیکھا ہوتا تو اپنے اس پلان پر پچھتاوا ہوتا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تعداد گاؤں والوں اور ہم پرپوائٹس کرنے والوں کی تھی۔ وہ کہتی ایک نظر بھی ڈالے بنا اس کے سرخ چہرے پر وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ ضبط سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ تیز میوزک، دھڑکتے وجود ایک دوسرے میں گم، وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھے۔ مختلف پرفیوم شراب کی بو میں وہ اس وقت کاؤنٹر پر کھڑا ایک کے بعد دوسرا پیک چڑھا رہا تھا، پر آگ تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس کر دے یار، سیف نے شراب کے نشے میں دودھ لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو جنید نے بھی دیکھا اسے، جو کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ آجا یار، بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور تمہاری اس ساکھ کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے صوفے پر لائے۔ سائم نے کھینچ کر گھٹن میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور صوفے کے بیک سے ٹیک لگا گیا۔ پتہ لگاؤ کون ہے، کہاں رہتی ہے، فیملی کون ہے اور کتنے بوائے فرینڈ ہیں اس کے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دونوں کو دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پر اس کا کیا یار، اس ہرنی نے آگ لگا دی ہے دل میں۔ جنید کو ابھی تک عائشہ نہیں بھول رہی تھی۔ دفع کرو، اسے جو کہا ہے وہ کرو، سمجھے؟ وہ دھڑا کے اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے یار، ریلیکس۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اٹھوانا ہے؟ سیف نے جھنجھتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ اس سے بھی بدتر، اس نے مجھے یونی سے نکالا ہے، میں اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ بوتل منہ سے لگاتے سوچنے لگا، غلطی تیری ہے سائم، تجھے سب کے سامنے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سب کے سامنے ٹچ کرنے سے تو لیلا بھی احتجاج کر گئی۔ ہاں، سیف جنید کو آنکھ مار کر بولا تو سائم نے اچانک کی اسے کالر سے پکڑتے کھینچا۔ کیا میری غلطی ہے؟ ہاں، اکیلے میں بھی کہا تھا، بالکل عزت سے آفر دی تھی، پر اس کے سر پر بھوت سوار ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا اسے، اس کمینے عاشق کی عاشقی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ غرایا تو سیف بوجھل آنکھیں جھپکتا اسے دیکھنے لگا۔ سوری، اس نے جلدی سے ہاتھ جوڑے، ایک تو دونوں اس کے پیسے پر چلتے تھے اور پھر اس سے ہی سوال۔ حرام خور، سائم نے جھٹکے سے اسے پیچھے پھینکا کہ وہ بر وقت خود کو سنبھال پایا۔ چل کر دماغ تمہارا ٹھنڈا کرتے ہیں، آجا شہزادے، معنی خیز سے کہتے جنید نے اسے کھینچ کر اٹھانے لگا۔ رانی نے خاص کر کے تمہارے لیے میسج بھیجا ہے، وہ مرہم رکھ دے گی تمہارے زخموں پر، آجا غصہ تھوک۔ سیف نے اس پر نظر ڈالتے بوتل منہ سے لگائی۔ نام پرنس کا کام ولن کے۔ وہ بڑبڑایا اور بوتل اٹھا کر اس کے پیچھے آیا۔
امی یہ کس للو کی تصویر میرے روم میں رکھی ہے؟ غصے سے چیختی عائشہ روم سے باہر نکلی تو ہاتھ میں ایک لڑکے کی تصویر بھی تھی۔ اس کے للو کہنے پر عشرت بیگم نے مسکراہٹ رکھی۔ آہستہ بیٹا تمہارے ابو روم میں ہیں، ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے بولیں۔ عائشہ جل بھن گئی اپنی ماں کے جواب پر اور فریش ہو کر آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر اس تصویر کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہمیشہ کی طرح چیختی ماں کے سر پر پہنچی۔ آؤ میں اپنی شہزادی کو بتاتی ہوں، صبح صبح غصہ نہیں کرتے۔ عشرت بیگم ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اسے ساتھ لیے لانچ میں آئی اور صوفے پر بٹھایا کہ عائشہ غصے سے منہ پھلا کر بیٹھی۔ تمہارے لیے آتے مسلسل رشتوں سے اب تمہاری نادیہ پھپھو کو بھی ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے کل ہی ندیم سے بات کی تمہارے اور عارف کے رشتے کی کہ اب شادی کی تاریخ لینے آنا چاہتی ہیں، پر تمہارے ابو نے کہا کہ عارف کی تصویر بھیج دیں، وہ تمہیں ایک بار دکھانا چاہتے ہیں اور پھر رشتے کی بات کریں گے۔ ویسے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تمہارا اور عارف کا بچپن میں ہی رشتہ طے تھا، یہ تو صرف تمہارے شوق کو دیکھ تمہاری پھپھو ندیم کے کہنے پر اتنے سال خاموش تھی، ورنہ وہ تو کب کا تمہیں اپنے آنگن کا چاند بنا چکی تھیں۔ عشرت بیگم اپنی بیٹی کے خوبصورت بھیگے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی بول رہی تھی اور عائشہ کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے شوق نظریں اپنی ماں سے ہٹا کر تصویر میں قبول صورت سامنے سے لڑکے کو دیکھا۔ ہاں اب اسے یاد آیا، یہ تو عارف ہی تھا۔ واٹ! آپ لوگوں نے میرا رشتہ بچپن میں طے کر دیا، اور وہ بھی اس کالے للو کے ساتھ جو 3 وقت پیٹ بھرنے کے لیے اپنے باس کی گالیاں ہی سنتا رہتا ہے۔ اس دیہاتی اچوڑ سے تصویر کو چاروں ٹکڑوں میں تقسیم کرتے وہ غصے بدلحاظی سے بولی۔ عشرت بیگم اس کے اتنے غصے سے حیران پریشان رہ گئی، اس کی اوقات ہے مجھ سے شادی کرنے کی، وہ تقریباً گستاخ ہو گئی۔ آہستہ ایشو بیٹا تمہارے ابو روم میں ہیں، عشرت بیگم نے گھبرا کر اپنی بیٹی کی زبان پر اسے ٹوکا تو عائشہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ کہاں سے کالا ہو گیا، دیکھو تو صحیح کتنا اچھا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ سے مینیجر کی پوسٹ پر ہے۔ عشرت بیگم نے نیچے سے تصویر کے 4 ٹکڑے اٹھائے اور جوڑ کر ٹیبل پر رکھتی بولیں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ اس لنگور سے میرا رشتہ طے کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے دانت پیس کر تصویر کو دیکھتی بولی۔ دل تو کر رہا ہے جیسی تصویر کی حالت کی ویسے ہی جا کے اس کی بھی کر آئے۔ بیٹا ہم نے سوچا تم ڈسٹرب ہوگی تو اس لیے بتانا صحیح نہیں سمجھا۔ تمہارے ابو تو بولے تھے کہ تمہیں سمجھا دوں، تم ان کے بھتیجے کی منگ ہو، پر میں نے بہتر سمجھا اور اب لگ رہا ہے کہ میں نے جو کیا وہ انتہائی غلط کیا۔ کل تمہاری پھپھو آ رہی ہیں تمہیں دوپٹہ اڑانے، شادی کی تاریخ لینے۔ عشرت بیگم کی مزید سننے عائشہ کو لگا اس کا پورا وجود سن ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ سوچتے گہرا سانس بھرا۔ تو آپ کی نظروں میں بیٹیوں کی ویلیو یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جس کی آئے اس کے نام کر دو، بغیر اس کی خواہشوں آرزوؤں کو جانے، پھر ان سے چھپا کر رکھو اور اچانک کسی گائے کی طرح ان جیسے للو لنگور کے پلے باندھ دو، قصہ ختم اور بوجھ سے آزاد۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو عشرت بیگم تڑپ اٹھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو میری جان، تم تو ہمارے لیے ہماری زندگی میں رحمت بن کر آئی ہو، رحمت کے بوجھ ہوتی ہیں، پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ عشرت بیگم نے اسے گلے سے لگایا تو عائشہ مچل کر دور ہوئی۔ کل آئے گا تو دیکھوں گی، اپنے باپ کے فیصلے پر ناز کروں گی، بہت سیدھا سادہ لڑکا، شریف لڑکا ہے، اور ایک عورت اپنے شریک حیات سے عزت کی نگاہ کے علاوہ اور کیا چاہیے۔ عشرت بیگم نے اسے سمجھانے لگی اور عائشہ ضبط سے سننے لگی۔ امی شادی کے بعد ہر شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اپنے شوہر سے بیوی کو صرف عزت چاہیے؟ کیا اس لڑکی کی کوئی خواہشیں آرزو نہیں ہوں گی؟ صرف عزت سے ہی ساری زندگی گزارے؟ اچھے کپڑے، جویلری، شاپنگ، گھومنا، اچھا عالیشان گھر، گاڑیاں نہیں چاہیے؟ کیا عورت کو کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ اس کے پاس دل نہیں دیا؟ یہ کیسی زندگی آپ سب لوگوں نے عورت کو دی ہوئی ہے؟ اسے ایک غلام بنا دیا ہے، وہ صرف اپنے شوہر سے عزت کے سوا کچھ نہ مانگے۔ پر یاد رکھیے گا میں ان عورتوں میں سے نہیں جو صرف اپنے شوہر کے پاؤں میں پڑی عزت کی بھیک مانگتی اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر جی رہی ہوتی ہیں۔ وہ چٹک کر بولیں۔ ایک پل کو عشرت بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا، پھر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں پچپنا دے کر ہنس پڑی۔ ارے پگلی، عزت میں ہی تو سب کچھ ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے وہ اسے دنیا کی ہر خوشی، ہر نعمت دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی خواہشوں کے لیے اپنی جان وار دینے کو بھی تیار رہتا ہے۔ اب اپنے ابو کی ہی مثال رکھ لو، مجھے عزت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں رکھی ہے کہ جتنا ذات پاک کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ عشرت بیگم کے لہجے میں اپنے شریک حیات کے لیے عزت، احترام، محبت مان تھا۔ امی یار بس کر دیں، مانا کہ ابو نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، پر ایسا بھی ہی نہیں کہ انہوں نے آپ کے قدموں میں ہر نعمت رکھی ہے۔ ذرا اپنے پہنے سوٹ کی طرف دھیان دیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو اس کا رنگ بھی ریڈ سے اورنج پڑ گیا ہے۔ عشرت بیگم اسے بچکانہ باتوں پر مسکرا دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے میری شہزادی، چل اٹھ، باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی، تمہارے ابو بھی تسبیح سے فارغ ہو گئے ہوں گے، چل بالوں کو سنوار اور ناشتہ کرنے آ جا، اور خبردار جو اپنے ابو کے سامنے عارف کو برا بھلا کہا وہ ناراض ہوں گے۔ اس کے بھیگے بال سنوارتی عشرت بیگم
बेगम कह कर चली गई और पीछे आयशा नाक सिकोड़ कर रह गई। हिम्मत है देखो, 2 टके के आदमी मुझसे शादी करेगा, आने दो, कल 14 तबक रोशन न किए तो देखते आइंदा अपनी औकात से बाहर पाँव निकालते हुए भी सोचेंगे। गुस्से की शिद्दत से सोचती हुए पाँव पटक कर रूम में आ गई। मैं तो सिर्फ अपने हैदर की बनूंगी जिसके पास सहर अंगेज़ शख्सियत के साथ धन दौलत भी है और मेरा परफेक्ट मैन रही। अम्मी के पुराने ख्यालात की बात, हर औरत शोहर से इज्जत चाहती है तो इन्हें क्या मालूम मर्द औरत की हुस्न का पुजारी होता है। और अल्लाह का शुक्र है मैं इस नेमत से मालामाल हूँ। शादी के बाद हैदर खुद ब खुद मेरे पाँव में गिर जाएगा और अपना सब कुछ मुझ पर वार कर फिर देखना अम्मी, मैं दुनिया घूमूंगी, दौलत में खेलूँगी अपने हैदर के साथ। वो आईने में खुद से बातें करती हंस रही थी। मदहोशी से कि इशरत नाश्ते के लिए बुलाने चली आई। कहाँ जा रही है आयशा बेटा? लॉन्च में बैठते नदीम साहब ने आयशा को जाते देखकर पूछा। डैड महकार भाभी से मिलने। कुछ देर पहले ही बदमज़गी के इसके चेहरे पर कोई आसार नहीं थे। जाती रहना, रोज़ ही तो यूनी से आकर जाती हो, आज छुट्टी है तो अपने पापा के पास बैठ जाओ। दोनों बाप बेटे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। नदीम साहब को एक दफ्तर से कुछ लेट जाना था, तभी लॉन्च में बैठे अपनी बेटी को देखकर मोहब्बत से बोले, डैड आप काम करें, मुझे महकार भाभी ने अर्जेंट बुलाया है, बहुत ज़रूरी काम है, रात को बातें करेंगे जब आप आएँगे प्लीज़। मन मना कर कहते बगैर इसके सुने दौड़ लगा दी तो पीछे नदीम साहब इशरत बेगम हंस पड़े। 22 साल की हो गई, बचपन नहीं गया इस लड़के का। इशरत बेगम ममता से भरपूर लहजे में गोया हुई तो नदीम साहब ने मसनूई गोरा, हमारे आंगन की चिड़िया ये बचपना नहीं करेगी तो क्या तुम करोगी? वो हंसते हुए बोले तो इशरत बेगम खफ़त से हंस पड़ी। बात की इससे फ़ाइल से नज़र हटाकर बोले, जी की हैं? इशरत बेगम नज़रें चुरा गई। और हमें यकीन है हमारी शहज़ादी को अपने बाप के फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने मान भरी नज़रों से इशरत बेगम के चेहरे को देखा। जी कुछ कहा नहीं, खामोश हो गई। इशरत बेगम की नज़रें अपने हाथों पर टिकी थी और नदीम साहब फ़ख्र पे हंस पड़े। यही खामोशी तो औरत ज़ात का ज़ेवर, इसकी हया होती है। वो बोले तो इशरत बेगम मुस्कुराती सर हिलाकर किचन में आ गई सफाई करने का। अच्छा सा इख्तिताम करना और आयशा बेटा को भी अपने साथ शामिल करना ताकि जब मेरी बेटी की हसीन सूरत के साथ आपा इसकी सीरत देखे तो मुझ पर फ़ख्र करे। और लॉन्च में नदीम साहब की आवाज़ गूंजी तो इशरत बेगम ने कानों में आयशा के लफ्ज़ गूंजने लगे। सैफ की दी गई तकवा की मालूमात सुनकर इसने मोबाइल टेबल पर फेंका और सिगरेट की दबी साइड टेबल के दरवाजे से निकालते सिगरेट सुलगाकर अपने अनाबी लबों से लगाया। बड़ी पारसा हो डार्लिंग, वो तसव्वुर में ही इसके दिलकश चेहरे को लाते हुए मुखातिब हुआ। एक अजीब सी कशिश इसे खींच रही थी, ज़िद दिला रही थी कि इससे तस्खीर करे। हालांकि वो ज़रा बराबर भी इसके चॉइस के मुताबिक ना इसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थी, फिर भी इसे देखकर सर चढ़ गया था। और फिर इस दिन यूनी वाली बेइज्जती के साथ यूनी से निकालना सोचकर इसका दम घुटने लगा। कितनी बार लैला इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर गई थी पर इसका दिमाग इसके हाथों से निकल चुका था। यहाँ तक कि इस दिन रानी के पास जाते हुए भी वो लड़ कर वापस आ गया और घर आकर वहाज साहब से तकरार हो गई जिसमें वो बदतमीज़ी की हदें पार कर गया कि आखिर में मिसिज़ हानिया वहाज ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। अब वो हैदर से बदला लेने के बारे में सोच रहा था, छोड़ने वाला तो नहीं था। इसने तकवा साहब कहा था, जो चीज़ इसे नापसंद आती है या तो इसे तोड़ देता है या छीन। इसे हैरत हुई ये जानकर के इसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं और वो भी इस ज़माने में। हाँ शायद ये भी शादी के बाद रंग दिखाएगी, जहर खंत लहजे में बोला और करवट बदल गया। साहब रूम की सफाई कर दो। दरवाज़ा नॉक करते मुलाजमा सहमी आवाज़ में इजाज़त मांगने लगी। सिर्फ शक्ल दफ़ा कर दो अपनी नागवार से बोला तो मुलाजमा सर हिलाकर चली गई। वो पाँव पर रखे झला रहा था कि इसका मोबाइल रिंग हुआ। धुआं फ़ज़ा में छोड़कर स्क्रीन देखी तो वहाँ चकमकाता नाम देखकर हड़बड़ा गया और सिगरेट ऐश ट्रे में मसला। फिर जल्दी से मोबाइल उठाकर कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। लहजा इस तरह बदला हुआ था कि लग ही नहीं रहा था ये बदतमीज़ बिगड़ा सही में। अलबत्ता इसकी जगह बातमीज़ शरीफ अदब से वाकिफ़ लहजे वाला लड़का बोल रहा था, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? इस बार चक्कर नहीं लगाया यहाँ का? मोहब्बत की मिठास से चूर लहजे में पूछा गया जिस पर सैम के आग लगे सीने में ठंड पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं साथ है तो मुझे क्या हो सकता है, एकदम फिट फाट हूँ, आऊँगा जल्दी, अभी कुछ काम है यहाँ। नज़रें चुराते वो शर्मिंदगी से गोया हुआ। इतनी बड़ी हस्ती से झूठ बोलते हम। दूसरी तरफ सर्द सांसकारी की गई। स्कूल से क्यों निकाला गया तुम्हें? वो रोबदार लहजे में पूछा गया। सैम लब दबा गया। झगड़ा हो गया था कुछ लड़कों से, इसलिए। वो कलीन पर रखे अपने पाँव को देखते मध्यम आवाज़ में बोला, तो क्या इसलिए स्कूल से निकाले गए? किसने निकाला, नाम बताओ उसका? गुस्से से आवाज़ ज़ोरदार गूंजी। आप बेफिक्र रहें, मैं मैनेज कर लूँगा। वो मन मनाया। कल जैदपुर
کل زید پور آؤ تم۔ اس کے منمنانے کے نظر انداز کرتے جلال نے سے بھرپور آواز میں حکم ملا، آغا جان پرسوں۔ اس نے ضدی لہجے میں التجا کی، ہم نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو۔ سیم کی منمناہٹ حلق میں دم توڑ گئی اور وہ بے بسی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ پرنس مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسز ہانیہ وہاج کی آواز سیم کے روم میں گونجی اور وہ جو کان سے لگائی دوسری طرف سن رہا تھا، اچانک اس آواز کے گونجتے کال کھٹک کر ڈسکنیکٹ ہوئی۔ سیم نے غصے سے دیکھا اور مسز ہانیہ موبائل اور اس کے تاثرات کو دیکھ کر ذیل حلق سے میں اتارنے لگی۔ اب بولو اور نکلو، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دی۔ صبح صبح اپنی شکل دکھا کر وہ بڑبڑایا، مجھے حیرت ہے تم نے اس مڈل کلاس لڑکی کے لیے اتنی بے عزتی کروائی ہماری کہ مسٹر حامد شاہ کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑا۔ اپنے ڈیڈ کو افسوس سے وہ بولی، مجھے لگا تھا تم دونوں کو عادت ہو گئی ہوگی، پر یہاں تو امید تم دونوں کو مار دیتی ہے۔ ہائے بیچارے پریمی پرندے، تمسخرے سے کہے لگاتا وہ مسز ہانیہ کو سرخ کر گیا۔ چلتا ہوں، رات کے سرپرائز کے لیے تیار رکھنا اپنے دیور پلس شوہر کو، وہ کہہ کر سائڈ سے گزر گیا اور وہ نہ سمجھی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ واؤ بھابھی، یہ میرے لیے؟ عائشہ خوبصورت سا سوٹ دیکھتی اسے پر اپنی خوبصورت انگلیاں پھیرتی بے یقینی سے بولی، یس مستقبل کی بھابھی، یہ آپ کے لیے۔ میں کار چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولی تو عائشہ منہ بنا کر رہ گئی۔ صرف سپنے ہی دکھاتی رہنا، آج اس للو کا رشتہ آ گیا، کل ڈیڈ اس کے پلو سے باندھ کر گھر سے بھی نکال دیں گے اور میں صرف حیدر کے خواب میں دیکھتی رہ جاؤں گی۔ اور روٹھی آواز میں بولی تو میں کار کہہ کر لگا اٹھی، خواب دیکھ کے تمہارے دشمن میری شہزادی میرے پاس ایسا زبردست آئیڈیا ہے کہ سنو گی تو کان سے دھوئیں نکل آئیں گے۔ وہ آنکھ دبا کر بولی تو عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سا؟ جلدی بتائیں۔ وہ بے صبری ہو کر بولی تو مہکار ہنس پڑی۔ ایک منٹ، دروازے کی طرف دوسری طرف بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ اٹھی اور دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی۔ عائشہ ہزار رنگ چہرے پر سمیٹتے بےتابی سے سننے لگی اور پھر گلا کھنکار کر مہکار جو بولنے لگی، حقیقت میں عائشہ کے کان سے دھواں اور منہ کھلا رہ گیا۔ بھابھی یہ بہت رسک بھرا ہے، ہم پکڑے جائیں گے، کپاتی آواز میں عائشہ بولی تو اس نے گھورا، بکواس مت کرو، اگر حیدر کو پانا ہے تو یہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، یا تو ہاں کر دو یا حیدر کو تقویٰ کا اور کرنے دو اسے حیدر اور اس کی دولت پر راج، اور تم اتنی حسین ہو کر شہری لڑکی ہو کر جا کر گاؤں میں اس کالے للو کے ساتھ 15-20 بچوں کی ماں بن کر چولہے میں پھونک مارتی رہنا۔ مہکار بھرک اٹھی تو اس نے جو اصلیت دکھائی اس پر عائشہ کے نازک طبیعت پر اس قدر اثر پڑا کہ اس کا رنگ انگ کانپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے، میں سوچتی ہوں پھر کچھ کرتے ہیں۔ وہ راضی نہیں تھی، اس کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ نکلو، اٹھو، نکلو، تم میرے بھائی کے لائق نہیں، یہ محبت ہے تمہاری جو اسے پانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ مہکار کھڑی ہوئی انگلی سے اٹھانے لگی تو عائشہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ بے سختہ نرم پڑ گئی۔ دیکھو میری جان، ایسا کرنا پڑے گا ورنہ وہ ہمیں ٹھینگا دکھا کر کل کو حیدر پر راج کرے گی اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے گی۔ حیدر کی محبت تو ویسے بھی اس کے ساتھ اور ہمیں اس طرح نیچا دکھائے گی تمہاری آنکھ پر ڈاکہ ڈال کر، باقی اگر تمہاری مرضی۔ وہ اسے دولت کا لالچ دینے لگی۔ عائشہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، وہ بمشکل سے چہرے پر مسکراہٹ سے بولی تو مہکار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب جلدی سے بتاؤ جو میں نے تمہیں پلان بنایا، ریپیٹ کرو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاطر نظریہ سے دیکھتی وہ بولی اور عائشہ نے سر ہلا آہستہ آہستہ سناتی گئی۔ کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ ویسے تم مجھے کچھ دکھانے والی تھی، مہکار کی آواز گونجی تو عائشہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ یہ ہڑبڑا کر اس نے موبائل سامنے کیا جسے تھامتے اسے دیکھتے مہکار کی آنکھیں ابل پڑی۔ جہاں سائم کافی سارے اسٹوڈنٹس کے بیچ تقویٰ کو کمر سے تھامے کھڑا تھا اور وہ وقفہ اتنا بڑا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے ہوں۔ یہ کیا چکر ہے بھئی، لڑکی مر مٹی کیا؟ معنی خیزی سے بولی تو عائشہ ہنس پڑی۔ نہیں، یہ میں نے ایڈٹ کی، اصل تو یہ ہے۔ وہ موبائل تھامے وہاں پر دوسری ویڈیو دکھانے لگی کہ روح میں وحشی لفظ کے ساتھ چٹاک سے تھپڑ کی آواز گونجی۔ مہکار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہمت ہے بھئی، داد دینی پڑے گی، اتنے اسٹوڈنٹس کے سامنے سیم کا چہرہ بگاڑ دیا۔ حیران سی وہ بولی، ہاں ہم شوق تھے یونی کے ہینڈسم لڑکے پر، اس کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر کافی لڑکیاں اسے کوس رہی تھی تو کافی سراہ اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے یونی سے نکال کر سب کو شوق میں مبتلا کر دیا۔ عائشہ اسے بتانے لگی تو تمسخرے سے مہکار مسکرائی۔ اب اس کی زندگی کو ہم شوق میں تبدیل کریں گے، مکروہ لہجے میں گویا ہوئی ویڈیو اپنے موبائل میں سینڈ کی۔ عائشہ خاموشی سے سوچوں کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ مہکار نے اسے وہیں چھوڑ کر نخوت بھری نظر ڈال کر اٹھ گئی۔ کل تک تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، ایک ہی بار میں محبت جاگ کی طرح بیٹھ گئی میڈم کی۔ حالانکہ محبت میں لوگ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، وہ آواز بولی تو شرمندہ سی عائشہ نظریں چرا گئی۔ اسے ہمت کرنی تھی حیدر کو پانے کی۔
آج اسے آفس سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اپنے ڈیڈ کو اس نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا اور اب سب کچھ نپٹا کر خود گھر جا رہا تھا۔ وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا اور کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے پریشان سا سوچ رہا تھا کہ ضرور ابھی تک اس کے انتظار میں حامد صاحب نے ڈنر نہیں کیا ہوگا۔ اپنی سوچوں میں جاتے اچانک ہی اسے جھٹکے سے گاڑی روکنی پڑی۔ راستے کے بیچوں بیچ کھڑے اس وجود کو دیکھتے "واٹ دی ہیل از دس! کیا بدتمیزی ہے! اگر اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کسی ریل کی پٹری پر لیٹ جاؤ، یہاں کھڑے رہ کر ہمارا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟" حیدر غصے سے کہتا باہر نکلا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں جب اس وجود کو دیکھا تو پہچاننے ایک پل نہ لگے۔ اس کی رگوں میں خون شعلہ بن کر کھڑا تھا۔ "تم!" وہ دھڑا۔ "ہاں ہاں ہاں، بڑی تیز میموری ہے مجنوں صاحب، بتائیے کیسے حال ہیں آپ کے؟" سائم اس کی داڑھ پر قہقہہ لگاتا بولا۔ "حال تو ابھی بھی تیرا بگاڑنے والا ہوں۔ حیدر کو ابھی تک ایک انجانے نمبر سے بھیجی گئی وہ SMS نہیں بھول رہی تھی جس میں اسے تقویٰ کو کمر سے تھام رکھا تھا۔" شوق سے سائم نے ہاتھ فضاؤں میں پھیلائے، اسے دعوت دی۔ حیدر اس کی دیدہ دلیری پر غصے سے بھڑک اٹھا اور بھاگ کر اس پر جھپا۔ "باسٹرڈز، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تقویٰ کو چھونے کی؟" دونوں گتم گتا ہو گئے اور حیدر اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارتے دھاڑ رہا تھا۔ سیف نے پیچھے کھڑے سائم کے اشارے پر پولیس اور میڈیا کو انفارم کیا اور کافی کام ہوتے دیکھ کر سائم نے زور سے اپنا پنچ حیدر کے منہ پر مارا۔ حیدر کی ایک پل کو نظر دھندلی ہو گئی اور سائم نے موقع دیکھتے اس کے زمین پر دھکا دیا اور پھر بری طرح پیٹنے لگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا تقویٰ چاہے اس کے منہ پر بے ساختہ پھنسلا جس کا احساس اسے خود نہیں تھا۔ "سائم کیا کر رہا ہے؟ جان لے گا کیا؟" سیف جنید بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور لہو لہان سائم کو حیدر سے پیچھے پھینکا، جس کا وہ جنون بھی انتہائی برا حال کر گیا تھا کہ وہ دیکھتے جو پلین پر تھوکتے بھاگ گیا۔ اچانک پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا اور ساتھ میڈیا بھی بھیڑ لگ گئی۔ حیدر اور سائم پر کھٹک کھٹک ناک منہ سے آستینوں سے خون صاف کرتے سائم کی تصویریں ان کی نیوز چینل کی زینت بننے لگیں اور نیچے بڑے دنیا کے فیمس بزنس ٹائکون حامد شاہ کے بیٹے کی حالت دیکھتے جس کا بھی سائم جیسا ہی حال تھا۔ ناظرین پہچانیے اسے، یہ ہے سائم زیدی، چیف جسٹس وحاج زیدی صاحب کا نواب زادہ، جو چلتے پھرتے اپنی غنڈہ گردی دکھا رہا ہے۔ یہ کفرم ہے کہ سائم زیدی کو اس کی گیری شرط اور غنڈہ گردی سے یونیورسٹی سے بھی نکالا گیا ہے اور آج وہ یہاں بیچ راہ میں لوگوں کو بری طرح مار پیٹ رہا ہے۔ مختلف آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں اور وہ نامحسوس سا تبسم لبوں پر پھیلائے ان کے کیمرے کے سامنے دیدہ دلیری سے کھڑا تھا جیسے ولیمے کی تصویریں نکلوا رہا ہو۔ پولیس کے اہلکاروں نے حیدر کو اٹھنے میں مدد دی اور اسے ہاسپٹل بھیج کر سائم کو گھسیٹ کر پولیس گاڑی میں ڈالا۔ وہ خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ سیف اور جنید نے افسوس سے اس کے لبوں پر پھیلے تبسم کو دیکھا اور پھر میڈیا کے لوگوں کو جو ایک دوسرے کو دھکے مار کر اس کی تصویریں لینے کے لیے مچل رہے تھے۔ "چاچا، کیا MNA اور باپ جسٹس ہو گیا تو کیا سرعام غنڈہ گردی کرے گا؟" ASP اس پر دھڑا اور پر وہ نظریں اپنے موبائل پر جھکائے ہوئے تھا۔ کالز کے لیے جانتا تھا کہ ابھی آغا جان یا تایا جان کی کال آئیں گی تو اب وہ کیا جواب دے گا۔ اور اس کے اس طرح کی معذریت پر ASP جل بھن گیا، پر کس کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کی۔ آہستہ سے اس نے موبائل آف کرتے جیب میں ڈالی، یہی بہتر حل لگا تھا اسے، اور وہاں ساتھ بیٹھے پولیس والوں کو دیکھنے لگا۔ گاڑی تو نہیں لے لی ہوتی، منہ بناتے بولتے ہوئے پولیس والوں کو زہر سے بھی برا لگا۔ وحاج ڈریسنگ روم میں چینج کرتے وحاج صاحب کے کانوں میں ہانیہ کی آواز گونجی اور وہ جلدی سے باہر آیا۔ "کیا ہوا؟" اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اسے مسز ہانیہ کی سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ "سامنے دیکھیے، وہ مجھ سے بول گیا تھا کہ سرپرائز کے لیے تیار رہنا، اور دیکھیے سرپرائز اس نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا۔" مسز ہانیہ روتی ہوئی دیوار گیر LED کے سکرین پر میڈیا اور پولیس کے بیچوں بیچ گھرا سائم ہونٹوں پر تبسم سجائے جیسے تمسخرے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ "او مائی گاڈ، یہ تو حیدر شاہ ہے۔" مسز ہانیہ ناک منہ سے بہتے خون کے ساتھ حیدر کو دیکھتی چلائی۔ وحاج صاحب کا دل بیٹھ گیا اور ساری صورتحال سے جو سائم کا انہیں پیغام مل رہا تھا، دونوں نے اپنے سن دماغ سے ایک دوسرے کو دیکھا اور نظریں چرا گئے۔ "ہمیں جلدی وہاں پہنچنا ہوگا آغا جان سے پہلے۔" مسز ہانیہ نائٹی میں ملبوس اٹھی اور اپنا ایک سوٹ لے کر باتھ روم میں بھاگیں۔ "ابھی تک یہیں کھڑے ہیں، چینج کر لیں وحاج۔" مسز ہانیہ اپنے شولڈر تک بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی سکرین کو گھورتے وحاج صاحب سے بولی، جو اب ہوش میں آتے تھکے انداز سے بیڈ پر بیٹھے۔ "تم جاؤ ہنی، میں ابھی نہیں آ سکتا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ وحاج آؤٹ آف کنٹری ہے۔" پولیس کی گاڑی کو میڈیا پولیس اسٹیشن تک فالو کرتی سائم زیدی کو اندر جاتے دکھا رہی تھی۔ "آغا جان کی وجہ سے نہیں آ رہے؟" وہ پاس بیٹھتی بولی۔ "ہاں، یہ بھی، اور حامد کا سا منہ کرنے کے ڈر سے۔" وہ اس بات میں سر ہلاتے کندھے جھکا گئے۔
اس طرح کریں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وجی اور ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا جو یہ سماج ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ آغا جان اگر ہمیں نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ میرے بیٹے کی باتوں میں اس کی ماں ہوں کیونکہ اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مسز ثانیہ کہتی اپنا موبائل کلچ اٹھا کر باہر نکلی اور ہیل کی ٹک ٹک وحاد صاحب کو دور تک سنائی دے رہی تھی۔ جب اس ٹک ٹک کی آواز کی سماعتیں سننے سے محروم ہوئی تو اس نے اسکرین پر نظریں جمائیں۔ دوسری طرف روتی ہوئی اپنی ماں اور مہکار کو دلاسے دیتے ہارون گھر سے نکلا۔ بھائی حیدر نیوز عائشہ بمشکل خود پر کنٹرول کرتی اپنی ماں کے ساتھ یہاں پہنچی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، وہ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ہارون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر عشرت بیگم کو سلام کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھابھی دونوں کے اندر پہنچنے پر عائشہ صوفے پر بیٹھی دوڑ کر روتی مہکار کے پاس آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ عشرت بیگم سائرہ بیگم کے پاس آئی جنہیں تقویٰ بمشکل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوئے، اگر یہ اپنے واسطے نہ بڑھاتی اس گھنٹے سے تو آج میرا بھائی ٹھیک ہوتا۔ مہکار بل کھا کر اٹھی اور چیختی تقویٰ پر جھپٹنے لگی، خبردار میری بہن کو چھوا بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نقصان پہنچاتی دانیال کی داڑھ پر جہاں سہمی تقویٰ کا دل دھڑکا تھا وہیں غصے سے مہکار اٹھی اور لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے دانیال کو غصے بھری نظروں سے گھورتے دیکھ کر اس نے روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا سیم۔ میڈیا کے نمائندوں سے بمشکل جان چھڑوا کر جب وہ اندر آئی تو رومال سے ناک کے بہتے خون کو صاف کرتے سیم کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھ وہ اس کے سر پر پہنچی اور نیچے آواز میں دکھ سے بولی، دماغ مت کھاؤ، میرا سر ویسے ہی درد کر رہا ہے۔ وہ بیزاریت سے کہتا مسز ثانیہ وحاج کو سلگا گیا، بہت برا کر رہے ہو تم سیم، آئی وارن یو، وقت سے سنبھل جاؤ۔ وہ اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتی بولی، تو کیا کریں گی؟ ہاں؟ وہ دھڑا تھا کہ مسز ثانیہ گھبرا کر پیچھے ہوں جس سے سوئے شیر کو چھیڑ دیا ہو۔ میں بس یہی کہوں گی کہ نہ تم اپنے باپ کے باپ تھے نہ ہی میرے ہو سکے گے۔ جو وہ اپنی آنکھوں میں زہر لیے گویا ہوئی پولیس آفیسرز اور لیڈی پولیس ان رئیسوں کو دیکھنے لگی۔ مسز ثانیہ وحاج کی بات پر سیم کی آنکھوں میں جیسے لہو ٹپک پڑا، نیلی آنکھوں کی پتلیوں سے خون جیسے نکلنے لگا ضبط سے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس عورت کا قصہ تمام کرتا جو اس کی ماں تھی، آغا میر وجاہت حسین زردی کے ساتھ MP میر وجدان حسین اپنے گارڈز کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ سائم کی نیلی سرخ آنکھوں کے پیچھے دیکھ کر وہ بھی مڑی اور آغا جان صاحب بھائی صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور گلے میں پڑا اسکارف سر پر اوڑھا۔ پر آغا جان کی جب اس پر نظر پڑی تو نظریں پھیریں جیسا وہ کوئی چھوت اور جو وہ کچھ پیچھے ہو گئی اور آغا جان بھائی صاحب کو آگے آنے دیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ پولیس MPA کو دیکھ کر بکھلا گئے اور MPA میر وجدان حسین آغا جان کو سائم کے پاس چھوڑ کر خود SPA کے آفس چلا گیا۔ کچھ نہیں، صرف تھوڑی سی ہاتھا پائی ہو گئی تھی، پر اس میڈیا والوں کو تو مرچ مسالے ڈالنے کی عادت ہے۔ وہ سر جھکائے بولا، مسز ثانیہ جاؤ۔ جلال والے آغا جان کی پشت کو دیکھ رہی تھی جس کی کسی زمانے میں ایک دھاڑ ہی کافی ہوتی تھی گاؤں کے سہمانے کے لیے، اور پھر لاڈلے بیٹے کے جاتے ہی سارا دبدبا کہیں پھو چکر ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی تو اتنے زخم آئے ہیں، پھر اسے ہاسپٹل اور تمہیں پولیس اسٹیشن کیوں لے کر آئے؟ وہ دھڑا اور اسے وہیں چھوڑ کر SPA کے سر پر پہنچا کہ اندھے تھے، کیسے قانون چلا رہے ہو گاڑی میں، اور جھگڑے والی جگہ میں کتنا فاصلہ تھا؟ تم دونوں کو یہ نہیں لگا کہ سائم زردی کے گزرنے پر اس حیدر علی شاہ نے گاڑی سے نکل کر حملہ کیا ہے، بلکہ یہ لگا کہ اس نے اتنی دور سے اسے نکال کر مارا ہے؟ یہ قانون ہے؟ اور پھر کچھ ہی بات اور حمد شاہ سے بات کرنے مسئلہ حل کرتے وہ مسز ثانیہ کو وہیں چھوڑ کر سائم کو لے کر چلا گیا، اور پولیس والے مسز ثانیہ کے بت کو دیکھنے لگے جو اب سرخ غصے والے چہرے سے جا رہی تھی۔ دیہاتی اچٹ لوگوں نے میرے بیٹے پر پورا قبضہ کر لیا ہے، جاہلوں نے۔ وہ بڑبڑاتی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم نے کیوں اسے چھوڑنے کو کہا؟ حیدر مل کر ایسا سبق دکھاتے اس لوفر گنڈے کو جو اپنے MPA چچے کے عہدے پر یہ سب کر رہا ہے، ہارون نے غصے سے حیدر سے کہا جو بیڈ گراؤنڈ سے پشت لگائے بیٹھا تھا۔ ہارون، اس نے مجھے تقویٰ کے لیے مارا ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں، اور اب ڈیڈ آپ کل ہی دانیال سے تقویٰ کا رشتہ مانگیں گے بس؟ وہ غصے سے بولا تو گہری سوچ میں ڈوبے حامد صاحب نے سر ہلایا۔ البتہ ہارون ششدر تھا۔ مطلب تقویٰ کا کیا ذکر حیدر؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا۔ تو حیدر نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ تقویٰ کو تنگ کرتا ہے یونی میں بھی، اور اس دن پارٹی والے دن کا بدلہ لینے آیا تھا آج، اور کہا تقویٰ چاہیے تمہیں؟ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے کہہ رہا تھا۔ پر تقویٰ نے تو نہیں بتایا کچھ؟ ہارون حیران پریشان بولا۔ ہاں، وہ کیا بتاتی آپ کو؟ آپ بھائی بن کر اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے، کیا ایک پل کو بھی اس کا خیال آیا کہ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری پر آئی تھی، پر آپ نے کبھی اسے اپنے پاس بٹھایا، یہ پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ پڑھائی کیسے چل رہی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کبھی نہیں پوچھا؟ معاف کرنا ہارون، یہاں میں ایک صاف سیدھی بات
کروں گا کہ آپ اسے لے کر تو آئے پر کسی بوجھ کی طرح اسے کونے میں پھینک دیا اور وہ ملازمہ بن کر اپنے آپ کے پورے گھر کو سنبھالنے لگی۔ مجھے تو غصہ اس لڑکی پر ہے، سارا گھر کو سنبھال کر پھپھو کی اتنی بےعزتی پر بھی اف تک نہیں کرتی۔ بیٹے، میں نے صرف ایک دن اس کی روٹین پر غور کیا اور مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو بھی وہ ایک لڑکی سنبھال رہی تھی۔ پھپھو کے پاؤں دبانے سے رات میں سر کے مساج کے لیے بھی تقویٰ، مہکار کے کپڑے پریس کرنے سے لے کر کچن تک تقویٰ، ساحل کے ہوم ورک سے لے کر کھانے کھیلنے تک تقویٰ، آپ کا ٹفن ریڈی کرنے، کپڑے واش کرنے تک تقویٰ، اور یہاں تک کہ گھر کے کچن سے لے کر رومز کی صفائی کے لیے بھی تقویٰ۔ وہ انسان کی بچی تھی، کوئی پتھر تو نہیں جو تھکتی نہیں تھی۔ اتنا ظلم تو کوئی جانور بھی نہ کرے جتنا آپ کے گھر میں اس لڑکے پر ہوتا ہے۔ مجھے تو شرمندگی ہوتی تھی، آپ کے گھر میں رہتے کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، جس میں ہزار پریشانیاں، آنسو، تھکن شامل تھے۔ بن ماں باپ کی بچی تھی، بھائی آپ کو سونپ کر گیا تھا اور آپ نے اسے گھر میں پھینک کر آنکھیں موند لیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی جب ساری رات اس کے روم کی لائٹ آن دیکھتا تھا اور پھر صبح وہ فریش روم سے نکلتی، ہنستی مسکراتی، کام کرتی، میڈیکل کی ٹف پڑھائی کرتی۔ اف، کیا کہوں میں آپ کو۔ حامد صاحب نے اس ناانصافی پر خاموش بیٹھے سن رہے تھے اور ہارون صدمے میں گرے تھے کہ مہکار کو کہتی تھی کہ سارا دن بیٹھی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، اور یہ اس کا بھائی کس پر یقین کرتا؟ بیوی پر یا اس کے بھائی پر؟ میں اب چلتا ہوں، صبح ملیں گے۔ وہ شرمندگی سے بغیر نظریں ملائے روم سے نکلتا چلا گیا۔ حامد صاحب نیوز میں حیدر اور سائم کو دیکھ کر ہارون کو کال پر ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں حیدر کو ڈاکٹر مرہم پٹی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک رات وہیں رہنے کو کہا پر وہ ضد کرتے گھر آ گیا، اور گھر آتے ہی اسے پولیس اسٹیشن سے کال آئی اور وہاں سے بات کرتے میر وجاہت حسین زدی کی بات پر وہ کھول اٹھے اور ان کا کہنا تھا کہ ابر کے زخم آئے ہیں۔ شروعات پہلے حیدر شاہ نے کی تھی اور یہ تائید کرتے حیدر نے سلے لا کر انہیں کیس واپس لینے کو کہا۔ کافی لمبی تکرار کے بعد مسئلے کا حل نکالتے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا ڈیڈ، حیدر نے حامد صاحب سے پوچھا۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ سو چلیں گے، آج تم ریسٹ کر لو، میں تمہاری بہن کو بھی انفارم کروں، پھر بات کریں گے دانیال سے۔ انہوں نے باتوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو حیدر تھینک یو کہتے ان کے گلے لگ گیا۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ حامد صاحب نے شرارت سے پوچھا تو وہ ہنستا آنکھ دبا کر سر ہلا گیا۔ بہت سے بھی بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ جذب کے عالم میں گویا تو انہوں نے محبت سے حیدر کے چہرے کو دیکھا اور دل میں ہی اس کی خوشیوں کی دعائیں کی۔ شرم نہیں آتی باپ کے سامنے عاشقی سنا رہا ہے، انہوں نے مصنوعی رعب سے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھا، اس کی خوبصورت گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ باپ سے کیسے شرم، اور پوتے پوتیاں تو انہیں ہی چاہیے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو حامد صاحب کہہ کر لگا اٹھے، امریکہ نے نہیں پاکستان نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ کندھے تھپکتے وہ بولے تو حیدر شاہ ہنس پڑا۔ اب آرام کرو، صبح ملتے ہیں، وہ کہہ کر چلے گئے۔ کھانا پہلے ہی کھا چکے تھے روم میں ہی، اب اسے روم آرام کی ہدایات کرتے چلے گئے اور حیدر اپنی آنکھوں میں تقویٰ کے من موہنی چہرے کو سجائے آنکھیں موند گیا۔ خبردار، جو میری بہن کو ہاتھ لگایا بے سہارا نہیں ہے۔ دانیال کی داڑھ پر روتی سمی تقویٰ نے اپنے بھائی کی آواز پر تڑپ کر دیکھا۔ عشرت بیگم جو مہکار کو روکنے کے لیے اٹھی تھی، دروازے پر کھڑے اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ بھائی، تقویٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی اپنے بھائی کے سینے میں چھپی، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یقین کریں میرا۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی ہوئی روتے ہوئے بولی، جس پر دانیال نے اپنے بازو اس کے کانپتے وجود کو گرد پگھلا کر اسے اپنے طرز سینے میں چھپایا۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں میری جان، تمہارے بھائی کو تم پر پورا یقین ہے اور اب ہم ایک پل بھی یہاں نہیں رکیں گے، وہ اس کا سر سہلاتا ہوا بولا اور ایک قہر بھری نظر کسی ناگن کی طرح کھڑی مہکار پر ڈال کر بیگ اٹھا کر مڑا۔ بھاگ کہاں رہے ہو بگوڑو، ذرا اس لاڈلی بہن کے کارناموں پر نظر ثانی کرتے جاؤ، جس نے دو کو اپنی منحوس کالی شکل اور بیہودہ اداؤں میں پھنسایا ہے۔ دیکھتے جاؤ کارنامے تو جو فخر سے سینے سے لگایا ہے۔ اس فحاشہ کو پتہ چلتا کہ یہ شہر میں رہنے کے لائق نہیں، گاؤں کے گند میں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے وار خالی دیکھتے بلبلا اٹھی اور چیختے نفرت میں اندھی ہوتی اپنے زہریلے لفظوں سے سب کو ساکت کر گئی۔ مہکار بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تقویٰ بیٹی کے لیے عشرت بیگم نے دکھ سے کہا تو مہکار نے اپنی سرخ نظریں ان پر ٹکائیں۔ پوچھ لیں آنٹی اپنی بیٹی سے کیسے یونیورسٹی کے لڑکوں سے تحفے وصولتی ہے، اور وہ جب کچھ مانگتے ہیں تو یہ اتنے بڑے ہنگامے کھڑے کر دیتی ہے، بہانہ ہے پرسائی کا سب۔ حقیقت میں تو اس لڑکی نے کچھ ماہ ہمارے گھر میں رہ کر توافع کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہارو بکواس بند کرو۔ دانیال دھڑا اور اس تک پہنچا اس سے پہلے کہ ہارون چٹاک سے تھپڑ نے مہکار کو دھول چٹا دی۔ بے حیا بدتمیز عورت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک
باک باز لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھالتے وہ اس کے بال مٹھی میں پکڑتے اسے کھڑا کرتا دوسرا تھپڑ مارتے پوچھنے لگا، اور دانیال غصے سے پھولی سانسوں سے مٹھیاں بھینچتا دیکھنے لگا۔ صوفے کے پیچھے چھپا ساحل منہ پر ہاتھ جمائے سسک رہا تھا۔ ارے ہارون، مارو گے کیا لڑکی کو؟ سائرہ بیگم تڑپ کر اٹھی۔ ہارون کو مسلسل تھپڑوں سے مہکار کا منہ سرخ کرتے دیکھ کر عشرت بیگم نے بھی چھڑوانے کی کوشش کی، جو پاگل بن کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اس پر اور تقویٰ پر کیچڑ اچھالنے والی تھی۔ اپنی بے وجہ کی نفرت غرور میں وہ اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ ایک لڑکی پاک دامن کو بھی نہیں بخشے گی۔ ارے بلاؤ، باولا ہو گیا ہے ہارون، مار دے گا کیا؟ سائرہ بیگم نے اس کے بال چھڑوانے چاہے اور عائشہ کانپتی ٹانگوں سے خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب دیکھے تھے ایسے جھگڑے؟ آنسو در آنسو نکل کر اس کی سرخ رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ چھوڑی اماں، میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ عشرت اور سائرہ بیگم کے چھڑوانے پر وہ چیخا۔ چلو، دانیال نے خونخوار نظر ڈالتے ہوئے ان ہر تقویٰ کو لے جانے لگا کہ ساحل بھاگتا ہوا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپ کی مات چاہے مجھے قرآن پاک کون پڑھ کر سنائے گا؟ وہ روتا ہوا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا اور آنسو بہاتی تقویٰ نے دانیال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ ساحل بیٹا آ جاؤ۔ ہارون بغیر نظریں ملائے دانیال سے ساحل کو اٹھا کر باہر نکل گیا اور نیچے غش پڑی مہکار پر سائرہ بیگم تقویٰ کو کوستی اس پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی جس کا ہارون نے برا حشر کر دیا تھا۔ عشرت بیگم مہکار کا سر گود میں رکھے اس کے گال تھپتھپا رہی تھی اور عائشہ گرنے جیسے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ دانیال روتی ہوئی تقویٰ کو لے کر وہاں سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ تو اپنی بہن ہارون کو سرپرائز دینے آیا تھا، پر یہاں کے حالات دیکھ کر خود سرپرائز ہو گیا اور خود کو لعنتیں دے رہا تھا کہ وہ تو ایک پل کا سین تھا۔ اتنے ماہ میں اس جاہل عورت نے کیا سلوک کیا ہوگا اس کے معصوم بہن کے ساتھ، جو دل جیتنے کے لیے خود کو وار دیتی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے تقویٰ کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور وہ منہ چھپا کے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی۔ اس لڑکے نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔